دہشت گردی اور لڑکھڑاتی معیشت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر اور خراب معاشی صورتحال کے سدباب کے لیے وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں سیاسی اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کو افغان سرحد کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ شرازی اسی حوالے سے گفتگو کے لیے انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ بتائیے گا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے آج؟ جی دیکھیں، بالکل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس کی بات کریں تو اس اجلاس کو دو کنٹیکسٹ میں طلب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ملک میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی صورتحال جو ہے اور مختلف جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کے حوالے سے اس اجلاس میں گفتگو کی جائے گی، جبکہ دوسری جانب معاشی معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ قومی سلامتی کی کمیٹی کے اس اجلاس میں جو ہے وہ افغانستان کے معاملے پہ گفتگو کی جائے گی۔ پاک افغان بارڈر کے حوالے سے جو پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ناخوشگوار واقع پیش آئے ہیں اس حوالے سے عسکری قیادت جو ہے وہ سیاسی قیادت کو بریف کرے گی۔ اس میں وفاقی وزراء، اس کے ساتھ ساتھ جو تینوں فورسز ہیں ان کے سربراہان اور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کی جانب سے بھی ایک بریفنگ جو ہے وہ اس کمیٹی کو دی جائے گی۔ دوسری جانب جو پاکستان کے حوالے سے ایک ڈونر کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کو بریف کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی بتائے گا، آج تو اجلاس ہے لیکن کل گزشتہ روز اس حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا جو ہے اس میں پی ایم اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی تھی، کتنی اہمیت کی حامل تھی یہ ملاقات؟ جی دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم علی شاہ کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ملاقات یقینی طور پہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ خاص کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی میں معاملات زیر بحث آئیں گے اس حوالے سے گفتگو کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس سے پہلے جو ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں بھی ملک کی سلامتی کے حوالے سے اور ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ تو پاکستانی قیادت چاہے سول ہے یا عسکری دونوں اس حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں کہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو جتنا جلدی ہے وہ حل کیا جائے۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات تھی، اسی کنٹیکسٹ میں اب جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام وہ میئر ہیں جو سول اور عسکری قیادت جو ہے پر وقت لے رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ معیشت سے متعلق بات چیت کرنا اس اجلاس میں کتنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس وقت معیشت کی جو تباہی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، تحریک انصاف نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ سڑکوں پر آئے گی تحریک انصاف، مہنگائی کے خلاف نکلے گی۔ تو جس طرح سے حکومت ناکام نظر آ رہی ہے معیشت کو کنٹرول کرنے میں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس اجلاس میں معیشت کو کتنا اہم امپارٹنس ملے گی اس اجلاس کے اندر؟ جی یقینی طور پہ معیشت کی بات کریں تو معیشت انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کافی حد تک نیچے چلے گئے ہیں اور پاکستان کو مختلف قسم کی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں۔ تو دوسری جانب جو آپ تحریک انصاف والے معاملے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ تحریک انصاف تو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ ان تمام معاملات پہ سیاست کر رہی ہے۔ ایون ہم نے دیکھا کہ کے پی اور پنجاب کے جو وزرائے خزانہ تھے ان کو یہ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین جن کا تعلق تحریک انصاف سے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کو ایون لیٹر لکھ کے دیں کہ وہ بیل آؤٹ پیکج حکومت پاکستان کو نہ دیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو ہر وہ کوشش کر رہی ہے جس سے موجودہ گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہوں اور جس کے لیے معاشی مسائل کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ انتخابات کی جانب جائے۔ تو اس وقت یقینی طور پہ پاکستان کو شدید قسم کے مالی اور معاشی چیلنجز درپیش ہیں، لیکن دوسری جانب اگر آپ پوزیشن کی بات کریں تو بڑی پارٹی تحریک انصاف بھی ہے، لیکن تحریک انصاف کوئی اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی، بلکہ ان کی کوشش ہے کہ مسائل مزید بڑھے تاکہ موجودہ جو حکمران اتحاد ہے
اس کو اپنی حکمرانی جاری رکھنے میں یعنی حکومت چلانے میں اتنی شدید مشکلات کا سامنا ہو کہ وہ خود ہی حکومت چھوڑ کے چلے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے گفتگو کے لیے بیورو چیف پشاور عمران ایاز نے۔ عمران ایاز، بتائیے گا، پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایک بار پھر سے دہشت گردی اب سر اٹھانے لگی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل دہشت گردی جو ہے اس وقت ایک نئی لہر بھی شروع ہو چکی ہے، اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا جو ہے اس میں جو دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، اور اس میں یہ 20 تجاویز دی گئی، 20 نکات پر مشتمل نیشنل ایکشن پلان تھا۔ اس کے بعد ایپکس کمیٹیاں بنی جو کہ قومی سطح پر وزیر اعظم اس کو ہینڈل کرتے تھے، اور صوبے میں جو تھا اس کا وزیر اعلیٰ جو تھا وہ سربراہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ جو اس وقت دہشت گردی دوبارہ خیبر پختونخوا میں شروع ہوئی ہے تو کہیں پہ بھی وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ عرصہ قبل جو بنو میں واقعہ ہوا وہاں پر جو دہشت گردی کا واقعہ سامنے آیا، اس طرح جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے خصوصی طور پر جو پولیس اور جس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس واقعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اور طالبان کے یہ ساتھ بھی جو بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ابھی حالیہ دنوں میں بھی I-10 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اب ہم ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں؟ واقعہ در واقعہ خدا نہ خواستہ کافی ٹائم سے ہم اس سب چیزوں سے بچے ہوئے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں ہم ان سب کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دہشت گردوں کے کیا مقاصد ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دہشت گردی جو ہے ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ طالبان سے کافی عرصہ تک ان کے معاہدے چل رہے تھے اور اس میں فائر بندی کی گئی تھی، لیکن جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا اس کے بعد دہشت گردی جو ہے یہ دوبارہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکی ہے، اور خصوصی طور پر جو نزدیکی علاقے ہیں افغانستان کے وہاں پر دہشت گردی جو ہے اس وقت زیادہ ہے، جبکہ پشاور جو ہے وہ بھی اب محفوظ نہیں رہا، اور وہاں بھی اب دہشت گردی کے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے دہشت گردی میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے جیسے آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا، بلاسٹ وغیرہ، اب دہشت گرد جو ہیں انہوں نے ٹارگیٹنگ کلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت صرف ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہے ہیں، اور اپنے جو مقاصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ ٹارگیٹڈ کلنگ کا سلسلہ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور ان کا یہ، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بنو میں جو واقعہ پیش آیا اس میں ان کے یہی مقاصد ہیں کہ ان جو چاہ رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت سے کس طور پر اپنے جو مقاصد ہیں وہ کس طور پر پورے کر سکیں۔ کافی عرصے تک یہ معاہدہ ہوتا رہا، لیکن اس معاہدے پر جب عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے بعد دہشت گردی کی نئی لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے لیے آج جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے اس میں خصوصی طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی، اور اس پر بات انتہائی بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو اب نہ روکا تو اس کو روکنا جو ہے انتہائی مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ملک میں معاشی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، جبکہ جو PDM تھی وہ اسی وعدے کے ساتھ آئی تھی کہ معیشت کو مستحکم کرے گی، کیا وجہ ہے کہ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ کنٹرول سے باہر ہو گئے؟ دیکھیں جی، PDM کا بھی ایک نعرہ تھا کہ ایک تحریک انصاف کی حکومت جو ہے انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، اور جب ان کی حکومت آئے گی تو اس کے بعد جو ہے مہنگائی پہ کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا، لیکن کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور پریشانیاں جو ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت یقین کریں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، کیونکہ جب وہ آپ کس چیز لینے کے لیے جاتے ہیں دکان پر تو جو آپ کے پاس جو رقم ہوتی ہے جب آپ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز 200-300 روپے مزید مہنگی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو انتہائی اہم ہے کہ اس حوالے سے خصوصی طور پر اس کو ڈسکس کیا جائے اس حوالے سے، کیونکہ جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں تو ایک وجہ بھی جو شہر میں بد امنی ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، تو اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جو معاشی حالات ہیں، جو کہ غربت میں اضافہ ہے، یہ بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ تو اگر ہم معاشی حالات پر قابو نہیں پائیں گے، معاشی مسائل پر قابو نہیں پائیں گے تو دہشت گردی اور جو اسٹریٹ کرائمز ہے، جو دوسرے جرائم ہیں، اس میں کافی حد تک ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے عمران، یہ بھی بتائیے گا کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ ایک تاثر تھا کہ اب وہ سرحد پاکستان کے لیے محفوظ ہوگی، مگر کچھ عرصے سے افغانی سرحد مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی، ایک بہت بڑی سرحد ہے جس کو پورا محفوظ بنانا یہ انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ کوئٹہ سے لے کے یہ پاڑا چنار تک کی پوری ایک لائن ہے، اور پشاور شہر سے خیبر سے لے کر یہ پاڑا چنار تک پوری ایک بہت بڑی سرحد ہے جس کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہے۔
تو کوشش تو کی جا رہی ہے جس طرح پہلے تھا اس میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے، کیونکہ پہلے تمام جو سرحد تھا، جو بارڈر تھا، اس میں اتنی وہ نہیں تھی جہاں پہ اس کو روکا جا سکے، لیکن اب کافی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 سے 80% تک جو راستے ہیں، جو بارڈرز ہیں، اس کو کور کر لیا گیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب جو دہشت گردی کے بڑے جو واقعات ہوتے تھے، جو بڑے بم بلاسٹ ہوتے تھے جس میں گاڑیوں کو بھر بھر کے بارود اس میں لایا جاتا تھا، اب اس واقعات میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ وہ ختم ہی ہو چکے ہیں تو زیادہ موضوع ہوگا۔ لیکن جو ٹارگیٹڈ کلنگ کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو یہ ان کے لیے ایک آسان ہدف ہے، کیونکہ پولیس اہلکاروں کو ٹارگیٹ کرنا، اس میں ان کو لیے کسی بھی جگہ پہ پہنچنے کے لیے ان کے لیے کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوتا، آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو بارڈرز جو ہیں وہ تو کافی حد تک سیف کر لیے گئے ہیں۔ باقی جو فائر کے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو یہ ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، یہ اب بھی ہو رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ طالبان اس کے ساتھ جو معاہدہ تھا اب وہ چونکہ ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد جو ہے واقعات میں کافی تیزی آئی ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان واقعات کو کم کیا جا سکے اور ان پر قابو پایا جا سکے، کیونکہ اگر ان واقعات پر قابو نہ پایا گیا تو ان حالات پر قابو پایا جا سکے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ نے۔ بہت شکریہ عبدالغنی کاکڑ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اس حوالے سے کل بھی پی ایم کی اور آرمی چیف کی میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو موجودہ حالات اس تناظر میں یہ اجلاس اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی سامنے لائی جائے تاکہ نہ صرف ہمارے جو سرحدوں کو درپیش خطرات ہیں جن کی وجہ سے ابھی یہ جو انسرٹنٹی سامنے آ رہی ہے اس میں کبھی واقعہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمسایہ ممالک کے حوالے سے ہماری جو پالیسی رہی ہے، اور اس پالیسی میں چونکہ کئی امور ایسے ہیں جن کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت بہت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے، تو اسی حوالے سے یہ دیکھا جائے تو جو مبصرین ہیں وہ تو واضح طور پر اس سے قبل بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے اور جو خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں، تو سب سے بہترین جو عمل ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو اعتماد کی پالیسی ہے وہ اڈاپٹ کی جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ تو قومی سلامتی کے امور جو ہیں جس طرح دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے وہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اگرچہ وہ تو ڈپلومیٹکلی تو بہت اچھے رہے ہیں، اور ہر وقت پاکستان کی جانب سے یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ طالبان کی جو ابھی نئی حکومت ہے اس میں بھی پاکستان کے تعلقات اسی طرح برادرانہ تعلقات رہیں، اور جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ان عناصر کی جانب سے جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، وہ غلط فہمیاں دور ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ معاملات بہتری کی جانب نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا اہم پہلو ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے میرے خیال میں آج یہ معاملات ضرور اٹھائے جائیں گے قومی سلامتی کے اجلاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ بھی یہ معاملات اسی طرح خرابی کی جانب جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں کے دوران وہاں پہ جو رونما ہوئے مختلف واقعات، ان واقعات کے تناظر میں بھی کچھ اطلاعات یہ سامنے آئی تھی کہ جو ملیٹنٹس ہیں جو دونوں ممالک کے اندر تعلقات کی خرابی کے ذمہ دار ہیں یا وہاں پہ بدامنی کے ذمہ دار ہیں، ان پر یہ الزام تسلسل کے ساتھ لگتا رہا ہے کہ پاکستان میں جب وہ حملے کرتے ہیں بلوچستان کے اندر داخل ہو کر تو وہ ایران فرار ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی ہی صورتحال یہاں سے رپورٹ ہوتی ہے کہ جب دہشت گرد حملے کرتے ہیں تو یہاں ایران کے اندر جو مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں ان پر پھر یہ الزام سامنے آتا ہے کہ وہ اس سرحد کی حدود میں داخل ہوتے ہیں جو کہ پاکستان اور ایران کی جوائنٹ سرحد ہے۔ تو میرے خیال میں جو سرحدی معاملات ہیں جب تک وہ بہتر نہیں ہوں گے، جو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے پلان نیشنل سیکیورٹی کا، وہ اس وقت سے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا جب تک ان تمام امور کو ان کو ری وزٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو خدشہ اس سے قبل اظہار جس کا کیا جا رہا تھا کہ جب فورن فورسز افغانستان سے وڈرا کریں گی تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اور وہ صورتحال مینٹین کرنے کے لیے جو خدشات سامنے رکھے گئے تھے پاکستان کی جانب سے فورن فورسز نے، خصوص امریکن گورنمنٹ نے، ان تمام امور کو نظر انداز کیا۔ عبدالغنی کاکڑ بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عمران ایاز بیورو چیف پشاور اور ہمارے نمائندے اون شیرازی ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے اس تمام تر معاملات پر۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔